بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الامین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاض مدثر مبین آپ کے سامنے پاکستان منزل بہ منزل کا ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ فیاض خود ہی تیار کرتے ہیں اور جو حقائق اس میں پیش کیے جا رہے ہیں وہ اوتھینٹک بک سے ہیں اور ان کی تاریخ جو ہیں بالکل صحیح ہیں اور واقعات بالکل صحیح ہیں، اور یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے روزانہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ ایپیسوڈ 62 یعنی 62واں ایپیسوڈ ہے، جو کہ اپریل 1952 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ میری گزارش ہے سامعین سے اور ناظرین سے کہ وہ خود اس ایپیسوڈ کو دیکھیں، واچ کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کو سرکولیٹ کریں اور اس پہ کمنٹس کریں، اور جو کچھ کمنٹس ہو مجھے fayazmubin@gmail.com کے ای میل ایڈریس پہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کامیاب کرے اور اس سلسلے میں کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بارآور ہو، اور پاکستان کے نوجوانوں کو اور جوانوں کو اور بچوں کو اور بڑوں کو پاکستان کے تاریخ کے واقعات سے آگاہی ہو سکے۔ اپریل 1952 کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ 5 اپریل 1952 کو دستور ساز اسمبلی میں پہلی مرتبہ اردو میں گفتگو کی گئی ہے، معاملات اردو میں بیان کیے گئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پاکستان کی مرکزی دستور ساز اسمبلی میں جہاں تمام کارروائی انگریزی زبان میں ہوتی تھی، 1 اپریل 1952 کو اردو میں سوال پوچھنے کی ابتدا ہوئی۔ اس دن پارلیمنٹ میں تیونس کے مسئلے پر بحث ہو رہی تھی۔ اس بحث کے دوران سردار امیر اعظم نے جو مرکزی وزیر خارجہ سے ایک سوال پوچھا، جو سوال اردو میں کیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ نے اگرچہ اس سوال کا جواب انگریزی میں زبان میں دیا، تاہم سردار امیر اعظم خان کے اردو میں سوال پوچھے جانے سے پارلیمنٹ میں یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ یا دستور ساز اسمبلی میں اردو کا دروازہ کھل گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اردو میں کارروائی شروع ہوئی۔ بعد کی میں یہ ہوا کہ بہت ساری کارروائی اردو میں ہونی شروع ہو گئی تھی۔ 2 اپریل 1952 کو حکومت پاکستان نے جاپان کے صلح نامے کی توثیق کر دی۔ یہ ایک ڈپلومیسی کا ایک رکن تھا، ایک ایکشن تھا جو پاکستان نے کامیابی سے انجام دیا۔ 5 اپریل 1952 کو مشرقی پاکستان سے اسمبلی کے ارکان کی تعداد 309 کر دی گئی۔ 6 اپریل 1952 کو پاکستان ایویشن لمیٹڈ نے پاکستان میں پہلا گلائیڈر تیار کیا جو کامیابی سے پرواز کرنے لگا۔ یہ ایک مائل سٹون تھا، حالانکہ یہ ابتدائی کوشش تھی، لیکن یہ کہ پاکستان نے اس میں کوشش کامیاب کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو صنعتی طور پر اور تجارتی طور پر اور کمرشلی اور انڈسٹریلی اور ثقافتی طور پر مضبوط ملک بنا دے۔ 7 اپریل 1952 کو پاکستان کے مشہور اسکواش کھلاڑی ہاشم خان نے مصر کے کھلاڑی محمود الکریم کو شکست دی تھی اور دوسری مرتبہ برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس زمانے میں انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ نہیں ہوتی تھی، بلکہ برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ کو ہی انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا درجہ حاصل تھا۔ اس طرح پاکستان کے ہاشم خان دنیا کے سب سے کامیاب اوپن چیمپئن بن گئے۔ یہ ایک بڑا درجہ تھا جو کہ پاکستان نے حاصل کیا۔ 8 اپریل 1952 کو پاکستان اور یمن کے درمیان میں دوستی کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان اور یمن بہت قریبی ملک ہیں، اور پاکستان نے یمن کی بہت مدد کی ہے، اور پاکستان نے یمن کو مالی مدد بھی کی، اور اس کے علاوہ پاکستان میں یمن کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتے رہے، اور یہاں سے انہوں نے انجینئرنگ میں اور میڈیسن میں اور سائنسز میں ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ 9 اپریل 1952 کو پاکستان پارلیمنٹ نے کراچی میں اسلامی تحقیقاتی ادارہ قائم کرنے کا بل پاس کیا۔ اس کا نام تھا اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن، جو کہ یہ کراچی میں قائم کیا گیا تھا۔ 10 اپریل 1952 کو پاکستانی پارلیمنٹ یا دستور اسمبلی میں سرکاری زبان کا
جو معاملہ تھا وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ 10 اپریل 1952 میں کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ نے گجرات میں رسول کے مقام پر ایک ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ یہ پاکستان میں بننے والا پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ تھا اور یہ 2000 کلو واٹ الیکٹریسٹی فراہم کرتا تھا۔ اس پاور اسٹیشن کے قیام سے پنجاب کے 28 شہروں میں بجلی کی فراہمی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت یعنی 1952 میں یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پاور یعنی پن بجلی گھر تھا۔ پھر بعد میں بہت سارے بجلی گھر بنے لیکن یہ پہلا بجلی گھر تھا، پن بجلی گھر، یعنی اس میں پانی کی قوت سے بجلی بنائی جاتی تھی۔ 13 اپریل 1952 کو جناب ممتاز حسن نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا چارج لیا۔ اس سے پہلے جناب زاہد حسین صاحب اسٹیٹ بینک گورنر تھے جو ریٹائر ہو گئے تھے، اور ممتاز حسن صاحب نیشنل بینک کے گورنر تھے اور وہاں سے وہ پھر اسٹیٹ بینک منتقل ہو گئے تھے۔ 23 اپریل 1952 کو مشرقی پاکستان میں خلافت پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت قائم ہوئی۔ 25 اپریل 1952 کو اقوام متحدہ کے نمائندے برائے کشمیر ڈاکٹر فرینک گراہم نے سلامتی کونسل کے سامنے اپنی تیسری رپورٹ پیش کی، لیکن حسب معمول یہ رپورٹ کی جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور یا بھارت کسی قیمت پہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس نے گراہم نے کہہ دیا کہ جب تک بھارت کی یہ پوزیشن رہے گی اور یہ رویہ رہے گا تو کشمیر کا کوئی سولوشن نہیں ہو سکتا۔ 25 اپریل کو ہی پاکستانی پارلیمنٹ نے نئے سیکورٹی ایکٹ کو منظور کر لیا۔ 28 اپریل کو کراچی کو چیف کمشنر صوبے کا درجہ دے دیا گیا اور اے ٹی ابو طالب نقوی نے کراچی کے پہلے چیف کمشنر کا عہدہ سنبھالا۔ اے ٹی نقوی کراچی کے کمشنر بننے سے پہلے وزارت دفاع میں جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے 31 جولائی 1962 کو انتقال کیا۔ آخری جو امپورٹنٹ نیوز ہے وہی 30 اپریل 1952 کو کراچی مسلم لیگ کی تنظیم 9 کے لیے ایک ایڈ ہاک کمیٹی مقرر کی گئی۔ اس سے پہلے 3 اپریل کو کراچی مسلم لیگ توڑ دی گئی تھی۔ یہ کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن چلتا رہا پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، اور لوگوں نے ذمہ داری سے اپنا رول ادا نہیں کیا، اور ظاہر ملک میں اگر سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی تو سیاسی عمل بھی مضبوط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں مضبوط سیاسی نظام اور سیاسی اور عدلی نظام قائم ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو، اور کسی میں اس میں شفافیت ہو، یعنی اگر سیاسی جماعتیں شفاف ہیں، ان کا مالی معاملات بالکل شفاف ہیں اور ان کی الیکشن شفاف ہیں، تو یقیناً ہے کہ حکومت پاکستان بھی شفاف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے معاملات کو درست کر دے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔